نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور پوری امت کے مسلمانوں کی۔ دوستو، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی چیخ و پکار ہوگی اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اے مجرمو، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ اس طرح عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے میت میں نزول و اجلال فرمائیں گے۔ عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیا تھا، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں۔ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہ کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، اور عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیرا فرما بردار بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک و صدیق یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اب تیرے اعضاء ہی گواہی دیں گے۔ بائیں ران کہے گی، یا اللہ، یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ، خیرات تو مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار، کفار کے تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع دے دے، میں منہ بند کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ سوال کرے گا، تو میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، کافروں سے خوف زدہ ہو کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑتے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں آپ کی تابع داری کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نفاذ، عصمت و عفت نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ، ہاں، میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھیں، سرداری نہیں دی تھی اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا ناو نوش کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں بیواؤں غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکے اغوا اور قتل و غارت کرنے کے لیے؟ پھر ابن آدم اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے۔ آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنی گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالیشان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ راستے میں عالیشان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت اور اہل جہنم اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، دیدہ و بینا لوگوں، اے ہوش و خرد رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے نوائد جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، نفخ صور، نشور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچے، بھائی، خاندان جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ وہ زمین کی ہر چیز کو فدیہ دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا تو کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حدیث میں ملاحظہ فرمائیں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ کیا انہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں جائیں گے اور وہ دعا کرے گا یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے۔ ان آیات اور حدیث سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا مومنو آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلے گی اور آگ لگ جائے گی۔ جبکہ ایک حدیث میں آیا کہ اس کو تہہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم اس پر اعتراض کرتے ہو کہ ان کا آخر گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے،
اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج کو چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والا ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی آگ میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اور صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق آتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی لکڑی بنا دیا۔ محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہر فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کو جو زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کیونکہ زمین سے بہت دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع نظر آتا ہے۔ آج کے بعد بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس میں خاص کر کے روحانیت مان کر اس سے حاجتیں طلب کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ستاروں کے نام پر مندر بنائے جاتے ہیں، کوئی زہرہ کا مندر ہے تو کوئی سورج کا مندر ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تعداد میں تھے جو ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست ان ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سورج اٹھایا جائے گا تو اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہے، زمین تو اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی سی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، بلکہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس وقت سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ بڑے بڑے مضبوط نظر آتے ہیں ان میں صرف اور صرف زلزلے کے وقت ہی تھوڑا سا تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تذکیر پہاڑ اون کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، بلکہ قرآن مجید میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر تھا، اسے بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو بڑی جاندار سواری سمجھی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی ایسی حالت ہوگی کہ حاملہ اونٹیوں جیسے قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اور اس وقت کے ہاں جنگلی درندے انسانی بستی میں پناہ ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ آسمان ننگا ہو جائے گا کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت باقی رہتا ہے، اس طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے نظر آئیں گے، ان دروازے سے عالم سماوات کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا، یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان اور زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا،
بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ مجرمین اسے دیکھیں گے تو انہیں یقین ہوگا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان جان لے گا اس دنیا میں جو بھی نیکیاں بندے کی ہوں گی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بند ہو جائے گی، سورج کا نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، درندے، پرندے آپس میں غلط ملت ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانور میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہ وہاں تک پہنچیں گے تو انہیں آگے آگے نظر آئے گی، آگے آگے آگ نظر آئے گی، جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ آہو پکار کر رہے ہوں گے، وہ بھی ابھی آہو پکار کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب بہت بڑی ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کی آواز تبدیل ہوتی رہے گی۔ امام قطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے بھاگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امتوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا حضور کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، قیامت کی فکر سے۔ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے، یعنی بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آدھا بڑھاپا رب کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکے ہیں یا آئندہ ہونے والے ہیں اس کا تذکرہ ہے اور اس کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔